رب کے یہ ہیں نیک بندے، راضی رب کو یہ کرے، دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ والے، اللہ والے، اللہ والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صاحب تحفۃ الاخیار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود شریف پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ آپ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک نیک آدمی تھا، اس نے یہ حدیث پاک سنی تو غلبہ شوق سے روزانہ 500 بار درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ اللہ پاک مجھے کہاں کہاں سے رزق دے رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ حاجت مند تھا اور ضرورت مند تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک تو دراصل اللہ پاک کا قرب پانے کے لیے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اچھا، اب یہ جب درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کا قرب پائے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پائے گا، تو پھر اس کو جو دولت حاصل ہوگی، پھر جو نعمت حاصل ہوگی، وہ دنیاوی نعمتوں سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے مال میں برکت ہوگی، اس کی مفلسی دور ہوگی، اور اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس کو اتنا عطا فرمائے گا کہ دوسروں کی بھی خدمت کرنے والا بن جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بسا اوقات بندہ جو ہے وہ مال کی کثرت کے باوجود گلے شکوے کرتا ہے اور محتاجی کا شکوہ کرتا ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ درست عمل نہیں ہے، یہ مذموم فعل ہے۔ لہٰذا درود شریف کی برکت سے قناعت کی دولت نصیب ہوگی۔ اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو بظاہر دنیاوی مال اسباب نہ ملے، لیکن اگر اس کو قناعت کی دولت مل جاتی ہے، قناعت کیا ہے کہ جو اللہ پاک نے دیا ہے اس پر راضی رہے، تو یہ دنیاوی دولت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن اگر دنیاوی دولت نہیں ہے اور اس کے پاس غنا کی دولت ہے، اس کے پاس اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے والی نعمت کی دولت ہے، تو وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مال کا حریص جو ہے وہ دراصل محتاج ہے، چاہے اس کے پاس کتنا بھی مال و دولت ہو، کتنی بھی اس کے پاس فراوانی ہو، لیکن مال و دولت کا حریص جو ہے وہ محتاج ہے۔ اور اگر کوئی مال و دولت کا حریص نہیں ہے لیکن اس کے پاس قناعت کا خزانہ ہے، تو حقیقت میں وہ سخی ہے۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان اپنی روزی کمانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی محنت کرے، چاہے وہ محنت جسمانی ہو، چاہے وہ محنت ذہنی ہو، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ محنت کرنے پر اسلام ابھارتا ہے اور اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ انسان پسینہ بہائے، رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرے۔ اور اسلام ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو بغیر محنت کے دوسروں کے سہارے پر زندگی گزارتے ہیں، دوسروں پر بوجھ بنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کسی نے اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہو۔ اور اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ آپ علیہ السلام نبوت اور سلطنت کے جامع پیغمبر تھے، خوف خدا، تقوی و ورع، عاجزی و انکساری، عبادت و ریاضت کے اوصاف سے مالا مال تھے۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام داؤد ہے
اور آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ بہت خوبصورت تھے، چنانچہ آپ کا مبارک حلیہ بیان کرتے ہوئے حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام سرخ چہرے، نرم و ملائم بالوں، سفید رنگت اور طویل داڑھی والے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو جسمانی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آواز بھی بڑی خوبصورت عطا فرمائی تھی، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی بے مثل اور عمدہ آواز عطا فرمائی تھی کہ ایسی آواز کسی اور کو نہ دی۔ جب آپ علیہ السلام ترنم کے ساتھ زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے جو تھے وہ ہوا میں اڑتے اڑتے ٹھہر جاتے تھے اور آپ کی آواز کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور اسی طرح پہاڑ جو تھے یہ بھی صبح و شام جب آپ زبور شریف کی تلاوت کرتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو بھی آپ کی آواز سنتا وہ جھومنے لگتا تھا، اور جب آپ سریلی آواز میں ترنم کے ساتھ زبور شریف کی تلاوت فرماتے تھے تو ایسی آواز ہوتی وہ آواز کبھی کسی نے سنی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کی ترنم سے بھرپور آواز سن کر جن و انس یعنی جنات، انسان، چرند، پرندے یہ سب ایسے مگن ہو جاتے، ایسے مست ہو جاتے اور ایسے محو ہو جاتے زبور شریف کی تلاوت سننے میں کہ بعض اوقات بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کو بھوک پیاس کا احساس بھی نہ رہتا اور وہ بھوک پیاس کی وجہ سے انتقال کر جاتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں تشریف لے آئے۔ جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے، جالوت جو تھا یہ بڑا عظیم الجثہ اور بڑا قد آور شہزور قسم کا انسان تھا۔ اس نے میدان جنگ میں آ کر بنی اسرائیل کی طرف سے مقابلے کے لیے کسی کو بلایا کہ کوئی بنی اسرائیل کی طرف سے مقابلے کے لیے آئے۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ جالوت کا قد و قامت دیکھ کر، اس کی طاقت دیکھ کر گھبرا گئے۔ طالوت نے اعلان کیا، جو بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے انہوں نے اعلان کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بناؤں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گا۔ یہ اعلان کرنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کی طرف سے کوئی شخص آگے نہ بڑھا۔ طالوت نے، بنی اسرائیل کے جو بادشاہ تھے طالوت، انہوں نے اس وقت کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ دعا کریں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد جو ہیں وہ جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا طالوت کے لشکر میں شامل تھے اور ان کے تمام فرزند بھی ساتھ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ سب سے چھوٹے فرزند تھے اور بیمار تھے، رنگت زرد تھی اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں گے تو میں آدھی سلطنت کا بادشاہ آپ کو بناؤں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کروں گا، آپ اس پیشکش پر جالوت کی طرف روانہ ہوئے اور لڑائی کی صفیں بند گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دستے مبارک میں گوپھن پتھر پھینکنے والی رسی لے کر جالوت کی طرف بڑھے۔ جالوت کے دل میں اب کی دہشت پیدا ہوئی، لیکن پھر بھی وہ متکبرانہ جملے بولنے لگا اور اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے آپ کو مرعوب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس گوپھن میں پتھر رکھا اور اس جالوت کی طرف پھینکا۔ وہ پتھر جو تھا اس کی پیشانی پھاڑ کر پیچھے سے نکل گیا، جالوت مر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کی لاش کو طالوت کے پاس لے آئے اور حسب وعدہ طالوت نے آدھی سلطنت کا بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بنایا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ کچھ مدت گزارنے کے بعد طالوت بھی وفات پا گیا اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں یہ تمام سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ پہلے شخص تھے، پہلے نبی تھے جو نبوت سے بھی سرفراز تھے اور سلطنت بھی جن کو عطا کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد یہی منصب آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ملا، یعنی وہ بھی نبوت اور سلطنت سے سرفراز ہوئے۔ قرآن پاک میں اس واقعہ کا اجمالی بیان جو ہے سورہ بقرہ میں ہے، اس طرح سے ہے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے
تو آپ لوگوں کے حالات جاننے کے لیے اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ کو پہچان نہ سکتے تھے. آپ بادشاہ تھے لیکن بھیس بدل کر آپ لوگوں میں جاتے، اور جب کوئی ملتا تو آپ کو پہچان نہ پاتا تو آپ اس سے دریافت کرتے، اس سے پوچھتے کہ داؤد کیسا شخص ہے. وہ شخص ان کی تعریف کرتا. اس طرح جن سے بھی اپنے بارے میں پوچھتے، آپ بھیس بدل کے جاتے تھے، لوگ آپ کو پہچان نہیں پاتے تھے، تو آپ جن سے بھی پوچھتے وہ آپ کی تعریف کرتا، سبھی آپ کی تعریف کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی حسب عادت یہی سوال پوچھا کہ داؤد کے بارے میں کیا کہتے ہو. وہ عرض کرنے لگا داؤد ہیں تو بہت اچھے، لیکن ان میں ایک خصلت ہے جو نہیں ہونی چاہیے. آپ نے پوچھا وہ کون سی خصلت ہے؟ کہا کہ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات بڑی فیل ہوئی، بڑی محسوس کی، اور آپ نے سوچا کہ واقعی مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ میں بیت المال سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ نہ لوں. آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ پاک کوئی ایسا سبب بنا دے کہ میں بیت المال سے خرچ نہ لوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ میں لوہا جو ہے وہ نرم کر دیا، اور آپ علیہ السلام کو زرہ بنانے کا، جو جنگ میں لباس پہنا جاتا ہے حفاظت کے لیے، وہ تیر وغیرہ لگنے سے محفوظ رہنے کے لیے جو لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے، اللہ پاک نے آپ کو وہ بنانے کا ہنر سکھا دیا. تو سب سے پہلے زرہ بنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں. اللہ پاک نے لوہے کو آپ کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام زرہ بناتے اور یہ زرہ سیل کرتے. روایت میں ہے کہ آپ روزانہ ایک زرہ بناتے تھے اور وہ 4000 درہم میں بکتی تھی. آپ اس کے ذریعے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتے تھے، اپنی گزر بسر کرتے تھے، اور اسی سے ہی فقراء اور مساکین کو آپ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. قرآن پاک میں ہے ترجمہ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو، اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ عظمت و فضیلت رکھنے والی کسی شخصیت کا ذریعہ معاش کے لیے کوئی صنعت اور فن سیکھنا یہ جائز ہے. کوئی بھی بڑی شخصیت ہے، کوئی معروف شخصیت ہے، تو وہ ذریعہ معاش کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے کوئی صنعت اور فن سیکھتے، یہ جائز ہے، اور اس سے ان کے مرتبے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ ان کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ اس سے ان کی عاجزی کا اظہار ہوگا اور دوسروں سے بے نیازی حاصل ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ پاک کے مبارک نبی بادشاہ ہیں، یعنی آپ کی پوری سلطنت ہے، بیت المال سے بالکل آپ کے گھر بار کا خرچ چل سکتا تھا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے نے جب آپ کو یہ احساس دلایا کہ آپ میں یہ اگر خصلت نہ ہوتی کہ آپ اپنے اہل و عیال کا اپنا خرچ جو ہے بیت المال سے نہ لیں، تو یہ بڑا اچھا ہے. تو آپ نے اس چیز کو محسوس کیا. اب غور کیجئے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ پاک کی عطا سے جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے. اور لوہا جو تھا، اللہ پاک کی شان ہے کہ اپنے نبی کے ہاتھ میں بالکل موم کی طرح کر دیا، آپ جس طرح چاہتے اس کو ڈھال لیتے تھے، اور آپ زرہ بنا کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے. مدنی چینل کے ناظرین، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اس کی پوری زندگی عبادت ہے. یعنی اگر وہ سنت کی نیت سے، سنت کے مطابق کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. اور اسلام میں زہد و تقوی اور عبادت کا جو وسیع تصور ہے، آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، ارشاد فرمایا کہ مومن آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے پڑوسی پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ ہے اور عبادت ہے جس پر اسے اجر ملے گا. اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ایک شخص سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ وہ شخص عرض کرنے لگا کہ میں عبادت کرتا ہوں. آپ نے پوچھا روزی کہاں سے کھاتے ہو؟ عرض کرنے لگا کہ میرا ایک بھائی ہے جو روزی کماتا ہے، مجھے بھی کھلاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عابد ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت سے معلوم ہوا کہ عبادت کرنے کے لیے صرف دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے خود بھی ہاتھ پیر چلانے چاہیے. کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، عبادت گزار ہے، اللہ پاک کی
مطلب عبادت میں مصروف ہے. ایسا نہ ہو کہ صرف عبادت ہی کرتا جائے اور دوسروں پر بوجھ بناؤ، نہیں، بلکہ عبادت کرنے کے لیے بھی اسے چاہیے کہ عبادت بھی کرے، عبادت کے وقت میں عبادت کرے، اور جب تجارت کا وقت ہو، کام کاج کا وقت ہو، تو رزق حلال کمانے کے لیے کام کاج کرے، تجارت کرے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ پاک کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی مشیت ہی یہ ہے کہ اس کے نیک بندے بھی رزق حلال کمائیں، رزق حلال کمانے کے لیے محنت کریں، مشقت کریں. حضرت سیدنا امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ آپ لکڑیوں کا گٹھا جو ہے وہ گردن پر رکھ کر تشریف لا رہے ہیں. حضرت امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرنے لگے کہ حضور یہ مشقت یہ کب تک، یہ کسب کب تک؟ آپ کے دوست، آپ کے بھائی، آپ کے جاننے والے، آپ کے مریدین، آپ سے محبت کرنے والے آپ کا یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس طرح کے کام مشقت والے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، آپ کی خدمت کرنے والے بہت سارے ہیں، آپ کی خدمت کر لیں گے. حضرت امام اوزائی کی اس بات پر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ چپ رہو. ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی کسب حلال کے لیے ذلیل جگہ کھڑا ہوگا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، رزق حلال کمانے کے لیے کوئی معمولی ملازمت کرنا، کوئی معمولی مزدوری کرنا یا بظاہر گھٹیا نظر آنے والی مزدوری کرنا، یہ اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ بندہ کوئی حرام کام کرے، کوئی ناجائز کام کرے، کوئی ایسا کام کرے جس میں اللہ اور رسول کی ناراضی ہے. اس سے کہیں درجہ بہتر یہ معمولی نوکری، ملازمت رزق حلال کے لیے کرنا ہے. بعض کا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کوئی معمولی سی نوکری ہے، معمولی سا کوئی کام ہے، اس کو کرتے ہوئے لوگ حد تک فیل کرتے ہیں، اپنی بے عزتی فیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو مطلب برا سمجھتے، یار یہ کیا مطلب چھوٹا سا کام ہے، یہ کیسے کروں، مجھ سے نہیں ہوتا. اور بجائے اس طرح کے چھوٹے کام کر کے رزق حلال کمانے کے، بعض ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ اور رسول کی ناراضی والے کام ہیں. معاذ اللہ اسمگلنگ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، لوگوں کا مال مطلب چھینتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں. بظاہر تو وہ دنیا میں ٹھاٹھ پا لیں گے، بظاہر تو مال کما لیں گے، ان کی وہ عزت بھی ہوگی، لیکن ایسی عزت کیسی عزت ہوگی جو آخرت میں جا کے پھنسا دے گی. تو مدنی چینل کے ناظرین، رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے. تو یہ سلسلہ ہمارا اللہ والوں کے پیشے یہ ترغیب دلانے کے لیے کہ اللہ والے محنت مزدوری کرتے تھے، رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرتے تھے، بھاگ دوڑ کرتے تھے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے. تو ہم بھی اللہ پاک کی عطا سے، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے کرم سے رزق حلال کمانے کے لیے جائز اور حلال ذرائع اپنائیں اور رزق حلال کمائیں. اپنا بھی پیٹ رزق حلال سے بھریں، اپنے اہل و عیال کا رزق حلال سے پیٹ بھریں. اور الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ جو رزق حلال کمانے والے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت کا ذریعہ بھی ہے. وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اللہ کی راہ میں مال صدقہ کریں، خیرات کریں. الحمدللہ اس کی برکت سے اس کا رزق حلال بڑھے گا، مال بڑھے گا. آپ کی دعوت اسلامی اللہ پاک کے کرم سے پوری دنیا میں دینی کام کر رہی ہے. الحمدللہ جامعۃ المدینہ ہے، مدارس المدینہ ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم عام کی جا رہی ہے. الحمدللہ مساجد بنائی جا رہی ہیں، اللہ پاک کے کرم سے مدنی مراکز قائم ہو رہے ہیں. الحمدللہ بہت سارے 80 سے زائد شعبہ جات ہیں جس میں دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے. تو جن کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے وہ اللہ پاک کے دیے ہوئے اس مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں، دعوت اسلامی کے ان دینی کاموں میں معاونت کریں، اپنا مال دعوت اسلامی کو پیش کریں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی مساجد بنائے گی، جامعۃ المدینہ بنائے گی، مدارس المدینہ بنائے گی. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے دیے ہوئے مال سے دین کا کام بڑھے گا، اور انشاءاللہ اس راہ خدا میں صدقہ کرنے کی برکت سے آپ کا مال بھی بڑھے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو رزق حلال کمانے کی، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رب کے یہ ہیں نیک بندے راضی، رب کو یہ کرے دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے.